حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی رفیق حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی اور باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات، خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و منطف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے کہ جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ غار حرا میں خلوت گزینی اختیار کرتے اور وہاں جا کے گھنٹوں یا کئی دن وہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے، کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ و بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ کی غار حرا میں عبادت۔ پھر وہ یہ بھی غور و فکر کرتے تھے کہ نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک ہی کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دعوت تا قیام قیامت مقرر کیا گیا، جیسے والضحیٰ کی تفسیر میں ہے، ووجدک ضالًا فہدیٰ، اور اللہ نے پایا آپ کو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راہ ہدایت منکشف کر دی۔ گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، پس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، بیداری اور نیند کے بین کسی کیفیت تھی، یعنی نیم بیداری کے عالم میں ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا، پھر جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمتاً مصروف ہو جائیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، اور اس کی کبریائی کو فی الواقع دنیا میں قائم کیجئے۔ یہ ترجمانی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات کی۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورہ مدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم۔